کہ معزز دوستو، میں ہوں اسکلین اسلم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش باش رکھے اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ناظرین، جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان کو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن ان کا کام شرارتیں کرنا اور جتنا ہو سکے انسان کو نقصان پہنچانا ہے. اور یہ کام ہر جنات نہیں کرتا بلکہ غیر مسلم جنات کا کام ہوتا ہے. اگر آپ ہارر ویڈیو کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو اس ہارر ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے اعصاب پر قابو پانا ہوگا، اور اگر آپ کمزور دل کے مالک انسان ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو سکپ کر دیں. ہاں، اگر آپ کمزور دل کے ہوتے ہوئے بھی اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ہوش و حواس کو سنبھال کے رکھیے اور اپنے سیٹ بیلٹ کو اچھی طرح سے باندھ لیں، کیونکہ یہ ویڈیو مزید خوفناک ہونے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہینڈ فری استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھی اپنے کانوں میں اچھی طرح سے ٹھونس لیں. تو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ہارر ویڈیو. ناظرین، یہ کہانی ہے ایک ریل کی پٹڑی کی، جس پر کچھ عرصہ پہلے تک تو کافی زیادہ رش ہوا کرتا تھا. کافی زیادہ ٹرینیں گزرتی تھی، لوگوں کا ایک خاص رش لگا رہتا تھا اور خوب ہلچل تھی. لیکن ابھی کچھ عرصہ سے یہ ویران پڑی ہے. اس ویران ریل کی پٹڑی کی ایک خوفناک داستان آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں. ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک لاوارث ریلوے ٹریک ہے جسے صرف ٹریک 13 کے نام سے جانا جاتا ہے. کبھی شہر کو بیرونی دنیا سے جوڑنے والا ایک ہلچل والا رستہ اب یہ ویران اور بہت زیادہ ویران ہو کر رہ گیا ہے، جو کہ ماضی کی یادگار ہے. کہانی یہ ہے کہ کئی سال پہلے ٹریک 13 پر ایک ٹرین پٹڑی سے اتر گئی تھی، جس کے نتیجہ میں اس میں سوار تمام مسافروں کی المناک موت واقع ہوئی تھی. اس خوفناک رات کے بعد سے خوفناک نظاروں اور عجیب و غریب واقعات نے ہر اس شخص کو پریشان کر دیا جو پٹڑیوں کے قریب جانے کی ہمت کرتا ہے. ایک تاریک اور طوفانی رات مہم جوئی کے نوجوانوں کے ایک گروپ نے ترک شدہ ٹریک کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس کی پریشان کن ساکھ کی طرف راغب ہوا ہے. قصبے کے لوگوں کی تنبیہات کی نظر انداز کرتے ہوئے وہ ہاتھ میں ٹارچ لے کر روانہ ہوئے. بھوت کی کہانیوں کے پیچھے کی حقیقت کو ننگا کرنے کے لیے وہ پرعزم تھے. جیسے وہ جنگل کی گہرائی میں داخل ہوئے، ہوا نے سردی کی وارننگ دی اور درخت بدتمیزی کے ارادے سے ڈوب رہے تھے. اچانک دور سے چلنے والی ٹرین کی سیٹیوں کی آواز نے ہوا کو بھر دیا. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زور سے اور بہت زیادہ خوفناک ہوا ہوتا چلا گیا، اور گھنے اور بڑے بڑے درخت، ہر طرف سے ایک خوف کا فضا تھا. ہر طرف خوف و ہزا پھیل گیا. نوجوانوں کو احساس ہوا کہ وہ براہ راست ٹریک 13 پر کھڑے ہیں. وہی جگہ ہے جہاں ٹرین اپنے المناک انجام کو پہنچی تھی، لیکن اب واپس پلٹنے میں بہت دیر ہو چکی تھی. جہاں بھاگ مسافروں کے حوصلے پہلے ہلنے لگے تھے، اندھیرے سے سایہ دار شخصیتیں وجود میں آئیں. ان کے بھیانک چہرے غم اور مایوسی سے دوچار ہوئے. عجیب عجیب چہرے اور نادیدہ قوتیں سامنے آنے لگیں. آہیں اور آہیں رات بھر گونجتی رہیں، کیونکہ انتقامی روحیں اپنے غیر متشبہ شکار پر آ گئیں. خوفزدہ اور مایوس نوجوان بھاگنے کے لیے بھاگے، لیکن ٹرین نے ان کا راستہ روک لیا. ان کی چمکتی ہوئی ہیڈ لائٹس دھند میں چھید رہی تھیں. بھاگنے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ تھی. وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھیرے ہوئے اپنے ارد گرد پھیلی ہولناکیوں سے نجات کے لیے دعا کر رہے تھے کہ کہیں اب ایک مرتبہ یہاں سے جان چھوٹ جائے. بس جب ساری امیدیں ختم ہونے لگیں، طوفان اچانک تھم گیا اور بھوت کی صورتیں رات میں مدھم ہو گئیں. جو مصیبت ان پر ٹوٹ پڑی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. جیسے صبح کی روشنی ہوئی، نوجوان جنگل سے نکلے، ہلے ہوئے لیکن زیادہ زندہ تھے. ٹریک 13 کے ساتھ ان کا سامنا ہمیشہ کے لیے ان کے ذہنوں میں نقش ہو گیا. اس دن کے بعد کسی نے بھی ریلوے ٹریک کے قریب قدم رکھنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ٹریک 13 کی روحیں ہمیشہ ان لوگوں کو ستاتی رہیں گی جو ان کی بے چین نیند میں خلل ڈالنے کی جرات کرتے ہیں.